نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں مل کر پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب، وہ پروگرام کہ جس میں آپ کو قرآن پاک کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور بہت ساری معلومات الحمدللہ آپ کو قرآن پاک کے بارے میں دیتے ہیں. یاد رکھیے قرآن پاک بہت بابرکت کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شفا ہے. قرآن پاک کیا ہے؟ شفا ہے. جو بیمار دل ہوتے ہیں نا، بیمار دل کیا مطلب؟ یعنی نیکیوں میں دل نہیں لگتا، گناہوں میں دل لگتا ہے، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، تو ایسے دل کو کہتے ہیں بیمار دل. قرآن پاک کو کوئی پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھتا ہے، تو قرآن پاک اس کا جو بیمار دل ہے اس کے بیمار دل کو شفا عطا فرماتا ہے. اسی طرح اگر کوئی ویسے بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہے اور کسی کو کوئی تکلیف ہے، تو آپ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے، جیسے سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے نا، تو یہ جو صورتیں ان میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، یہ آپ پڑھ کے کسی پہ دم کرتے ہیں، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں، تو قرآن پاک کی برکت ہے. قرآن پاک کسی مریض کو بھی یا کسی بیمار کو بھی جس کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے اسے بھی شفا عطا فرماتا ہے. تو کتنی برکت والی یہ کتاب ہے نا. اسی کتاب کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کے لیے پیارے بچوں آپ کے لیے پروگرام لے کر آتے ہیں. آپ نے توجہ سے پروگرام سننا ہے، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب ہے، قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوئی، لیکن قرآن پاک کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. وہ کیا کیا ہیں وہ آپ پورا پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ سکیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھیں، درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ہمارے پروگرام کے اندر مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں قرآن پاک کی آپ تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے بعد اس تلاوت کو درست پڑھنے کے لیے آپ نے کن قواعد کا خیال رکھنا ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آج دعان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ آپ کو تلاوت سنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پیارے بچوں بھی آپ نے جن آیات کی تلاوت سنی ہے دیکھیں آپ کے سامنے آپ کو بورڈ پر نظر آ رہی ہیں. آج 2 باتوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. تو آج جس قاعدے کے بارے میں ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے مشدد حرف.
کون سا حرف؟ مشدد حرف. یہ مشدد حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف تو حرف ہوتا ہے، مشدد حرف کیا؟ دیکھیے مشدد حرف وہ ہوتا ہے جس پر تشدید ہوتی ہے. یہ لکھا ہوا ہے لام، لیکن لام کے اوپر دیکھیں تشدید لکھی ہوئی آ رہی ہے. یہ جو شیپ ہے نا، شیپ، اس شیپ کو کہتے ہیں تشدید. تشدید. اس کا نام تشدید ہے. تو جس حرف پہ یہ تشدید آتی ہے اس حرف کو کہتے ہیں مشدد. لام پر تشدید ہے، یہ ہے لام مشدد. مشدد. اور صاد پہ تشدید ہے تو یہ صاد. مشدد. اچھا یہ آ گیا نون، نون پر تشدید تو نون مشدد. مشدد. یہ یا، یا پر تشدید یا. مشدد. جس حرف پر بھی تشدید ہوگی تو اس حرف کا نام ہو جائے گا مشدد حرف. مشدد. خا مشدد، نون مشدد، میم مشدد. اتنا آپ سمجھ گئے؟ جی. مشدد حرف کو بیٹا 2 بار پڑھتے ہیں، 2 بار. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں. اب یہ متحرک حرف کیا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں جس حرف پر کوئی حرکت ہوتی ہے، حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش. تو آسان سی بات ہے نا. جی. زبر، زیر اور پیش. یہ حرکت ہے. جس حرف پہ یہ حرکت آ جائے اب اس کا نام ہو گیا متحرک. کاف پہ حرکت ہے نا، زبر ہے، کاف متحرک. قاف پر حرکت ہے، زبر ہے نا، قاف متحرک. اور را پہ کون سی حرکت ہے؟ زیر، را متحرک. یہ ہو گیا متحرک. تو مشدد حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر. اسی لیے ابھی دعان بھائی نے پڑھا تھا نا، تو انہوں نے اس کو کلا نہیں پڑھا، کلا نہیں، بلکہ لام کو پہلے کاف سے ملایا. کل سب سے پہلے کیسے پڑھا؟ کل. کل. لام کو کاف سے ملا دیا. یعنی مشدد حرف ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کے پڑھا کل. اچھا اب دوسری بار کب پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ دوسری مرتبہ مشدد حرف کو اپنی حرکت کے مطابق پڑھتے ہیں. ابھی یہاں پہ مشدد حرف ہے لام، لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر. اب زبر کے ساتھ پڑھیں گے. پہلے پڑھا کل، اب پڑھیں گے لا. کل. اب ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ کلا، کلا. اتنی بات آپ سمجھ گئے؟ جی. یعنی کلا اس کو نہیں پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے. ایک مرتبہ پہلے حرف سے ملائیں گے اور وہ متحرک ہونا چاہیے، تو یہ ہوگا کلا. یہ ہو گئی 2 باتیں. اب ہے تیسری بات، وہ بہت خاص ہے، وہ اسپیشلی آج کے لیے. وہ یہ ہے کہ آپ نے جب ملا کے پڑھنا ہے نا تو صرف ملانا ہے. یہاں پہ بہت دیر تک رکنا ایسا نہیں کرنا، کلا کل، اتنی دیر تک نہیں کرنا. اسی طرح اور دیکھتے ہیں لل، نذیر لل، یہ غلط. ایسے بہت دیر تک نہیں کرنا، بس آپ نے ملانا ہے، جوائن کرنا ہے. یہ ہو گیا کلا. اسی طرح نذیر رل، نذیر رل، رل لل، رل لل. اتنا سا ٹائم، بہت زیادہ ٹائم اس پہ نہیں لگانا ہے. تو تھوڑا تھوڑا ٹائم لگ رہا تھا بیٹا، آپ نے کوشش کرنی ہے نیکسٹ ٹائم بھی. اور بچوں آپ سب نے کوشش کرنی ہے، جو آپ نے پوائنٹ سنا ہے ابھی اس کے مطابق قرآن پاک پڑھنا ہے. بہت ٹائم نہیں لگانا، صرف ٹائم کس پہ لگانا ہے، یعنی بہت زیادہ دیر تک، تھوڑی دیر تک کس پہ رکنا ہے وہ میں بتاتا ہوں. وہ ہیں 2 حروف، ایک مشدد، کون سا والا؟ میم مشدد، اور ایک دوسرا ہے نون مشدد. میم مشدد، نون مشدد. جہاں بھی دیکھیں آپ سمجھ جائیں یہاں میں نے تھوڑا ٹائم لگانا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہاں غنہ کرنا. یہ دیکھیں یہاں کہیں ہے نون مشدد؟ ہے کہیں؟ ڈھونڈتے ہیں. ہاں یہاں پہ نہیں ہے. ہے گا یہ رہا آیت نمبر 35 میں، یہ رہا. ایسو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں انا، انا. یہاں پہ انا پڑھتے ہوئے نہیں جائیں گے فوراً، بلکہ تھوڑا رکیں گے. انا صرف نون مشدد اور میم مشدد میں آپ نے تھوڑا ٹائم لینا ہے، یعنی غنہ کرنا ہے، تو یہ ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں مشدد حرف، ان میں آپ نے زیادہ دیر رکنا نہیں ہے، وہ غلطی ہو جاتی ہے. اسی طرح بیٹا جو حروف مدہ ہوتے ہیں نا، حروف مدہ تو بہت آسان ہے. الف سے پہلے زبر، الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر. یا مدہ. یہ تو بہت ساری بار آپ نے اس پروگرام میں سیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے. تو ان کو بھی صرف ایک الف کھینچنا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے تو آپ زیادہ کھینچ دیں. کھینچنا ہے اب ہماری مرضی نہیں، آپ کی مرضی نہیں. آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے، اکارڈنگ ٹو رولز چلنا ہے، تبھی تو قرآن پاک صحیح پڑھیں گے. آپ کو بھی اچھا لگے گا، مزہ آئے گا، اور سننے والے کو بھی اچھا لگے گا. یہی قرآن کا حسن ہے. تو حروف مدہ کو بھی صرف ایک الف.
جیسے ابھی آپ نے دیکھا کلا لکھا ہوا ہے، کلا، ایسا نہیں کلا، ابھی اچھا نہیں لگا نا، یہ غلطی بھی ہے. تو آپ نے حرف مدہ کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا. اسی طرح مشدد حرف پہ بھی نون مشدد اور میم مشدد کے علاوہ زیادہ دیر تک نہیں رکنا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کے اندر جو صورتیں موجود ہیں تو کسی نہ کسی صورت کی فضیلت سنتے ہیں. اس کی شان کیا ہے، اس صورت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، وہ ہم جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج جس صورت کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہے قرآن پاک کی 53ویں صورت. کون سا نمبر ہے؟ 53ویں. آپ کہیں گے یہ کیوں، تو یہ کون سا نمبر آ گیا؟ یہ ہے قرآن پاک کی صورت نمبر 53. 53 کو اردو میں بولتے ہیں 53. تو 53ویں صورت ہو گئی سورہ نجم. کون سی صورت؟ سورۃ النجم. سورہ نجم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سجدہ والی صورتوں میں سب سے پہلے سورہ نجم نازل ہوئی. آپ کو پتہ ہے نا قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں. تو جو جن صورتوں میں سجدے ہیں نا ان میں سب سے پہلی جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورہ نجم. کیا ہوا تھا؟ اس کی تلاوت کر کے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. تو جتنے بھی لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، مسلمان یا منافق، تو جتنے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے ان میں سے ایک کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا نا، تو جتنے بھی مسلمان تھے نا ان سب نے سجدہ کیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اب جو تھے پیچھے ان میں منافق بھی تھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بتا رہے ہیں نا ہمیں یہ باتیں، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ نجم وہ پہلی صورت ہے جس کا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور حرم شریف میں مشرکین یعنی جو نان مسلمز ہیں ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے جو نان مسلمز تھے ان کے سامنے سورہ نجم کی اسپیشلی تلاوت کی. تو پتہ چلا کہ سورہ نجم میں اللہ پاک نے ہدایت کی کتنی زبردست باتیں لکھی ہوں گی اور کتنی بہترین ہماری رہنمائی کے لیے اس کے اندر اصول بیان کیے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نان مسلمز کے سامنے اسپیشلی اس صورت کی تلاوت فرما رہے ہیں اور اس کو اعلان کر رہے ہیں سورہ نجم کے بارے میں. تو ہمیں سورہ نجم ہم نے بھی پڑھنی ہے اور اس کی تلاوت کرنی ہے. بہت بڑی صورت نہیں ہے، چھوٹی سی صورت ہے. آپ قرآن پاک میں سورہ نجم کی جب تلاوت کریں گے نا آپ کو پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اتنا مزہ آتا ہے، اتنا سرور ملتا ہے کہ آپ کہیں گے سبحان اللہ. جن بچوں نے سنی ہے نا سورہ نجم یا جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کے اندر جو آیتیں ہیں ان کے اندر بھی بہت خوبصورت الفاظ موجود ہیں. تو آپ نے نیت کر لینی ہے کہ آج آپ نے سورہ نجم کے بارے میں سنا، انشاءاللہ عز و جل سورہ نجم کی تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ جس میں آپ نے سورہ نجم کے بارے میں سنا. ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر آیا ہے اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں آج ہم ایک ایسی چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا حکم اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمایا گیا اور اس کو کرنے کا حکم ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں بلکہ 700 سے زیادہ اس کا ذکر ہے اور وہ ہے نماز. آئیے نماز کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے اور آخر میں ایک آیت بھی سنیں گے جس میں نماز کا ذکر ہوگا. تو چلتے ہیں اور نماز کے بارے میں کچھ اہم باتیں سنتے ہیں. پیارے بچوں اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز
نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے تمام مسلمان دن میں 5 بار ادا کرتے ہیں، اور اس عبادت کو ادا کرنا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ یہ اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جو ہم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ یہ نعمت اور تحفہ اللہ پاک نے معراج کی رات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو عطا فرمایا گئے، اور اسی تحفے کو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اور اسی تحفے کے ذریعے بندہ اللہ پاک کو راضی کرتا ہے اور اللہ پاک کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے۔ پیارے بچوں، نماز کے بہت سارے فضائل ہیں، آئیے کچھ فضائل ہم سنتے گئے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نماز میں مختلف بیماریوں سے شفا بھی ہے، نماز اللہ پاک کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ وقت پر نماز ادا کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو شخص نماز وقت پر پڑھے گا میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو نماز وقت پر نہیں پڑھے گا تو چاہوں اس پر رحم کروں، چاہوں تو اسے عذاب دوں۔ تو پیارے بچوں، قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کریں۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم قرآن پاک کی ایک آیت سنتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کس طرح فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے نماز کے بارے میں سنا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سبحان اللہ، ابھی آپ نے نماز کے بارے میں سنا ہے سیگمنٹ میں، کیا بات ہے نماز کی۔ نماز ہے تو سب ہے، اور نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بندہ بہت امیر ہو جائے، اچھا سا گھر ہو جائے، گاڑی مل جائے، بہت واہ واہ ہو، لیکن نماز نہیں پڑھتا تو بیکار۔ اور نماز پڑھے اگرچہ غریب ہو تو یہ غریب نہیں ہے بلکہ یہ امیر ہے، اللہ اس سے خوش ہے، اور آخرت میں اللہ ایسے اس کو عذاب نہیں دے گا۔ نماز کی برکت سے نمازی ہے نا، یہ نماز نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے وہ اس کو نہیں ہوگا، اللہ پاک اس سے خوش ہوگا اور خوش ہو کر داخل جنت کر دے گا۔ اور جنت میں جو اس کو محل ملے گا وہ دنیا کے محل سے بھی بہت اچھا ہے۔ ہم اپنے اسکول کے ہوم ورک کی وجہ سے، دیگر کاموں کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور اتنا پیارا جو جنت میں ہمیں محل ملنا ہے اس کا نقصان کر دیتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں جنت میں محل ملے، جنت ملے، تو ہم نے تھوڑی قربانی دینی ہوگی اور نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ کی صبح آنکھ نہیں کھلتے نا ٹائم پہ، اس کی ایک وجہ ہوگی، ٹائم پہ نہیں سوتے ہوں گے، دیر تک جاگتے ہوں گے۔ آپ ٹائم پہ سوئیں اور صبح آپ ٹائم پہ اٹھیں، آپ کی فجر کی نماز بھی قضا نہیں ہوگی۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ، آج ہم نے نماز کے بارے میں اتنی پیاری پیاری باتیں سنی، انشاءاللہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں 500 نمازیں پڑھنے والا بنائے۔ پیارے بچوں، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ایکٹیویٹی ہونے والی ہے، زبردست انشاءاللہ مقابلہ ہونے والا ہے، اور آج دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم آگے بڑھے گی اور کون سی ٹیم مقابلہ جیت جائے گی۔ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مقابلہ ہوگا، آپ کے سامنے دیکھیں بورڈ موجود ہے، بورڈ نظر آ رہا ہے، اور اس پہ 6 نمبر لکھے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 5 6 نمبر ہیں، اور میرے پاس بھی 6 سوالات موجود ہیں، اور ان کے جو جوابات ہیں وہ یہ جو آپ کو باسکٹ نظر آ رہی ہے نا ریڈ کلر کی، اس کے اندر کلرفل اسٹرپس ہیں، ان میں جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے زیادہ کوئی محنت نہیں کرنی، بس توجہ سے سوال سننا ہے، اور توجہ سے سننے کے بعد جواب ڈھونڈنا ہے، صحیح جواب ڈھونڈنا ہے، جوش کے ساتھ ڈھونڈنا ہے، لیکن ہوش سے ڈھونڈنا ہے۔ وہ جواب نکال کے آپ نے یہاں پہ تھم پن کر دینا ہے۔ تو جو ٹیم جلدی مقابلہ کور کر لے گی، یعنی سوالات کے جوابات جلدی ڈھونڈ لے گی لیکن صحیح، تو وہ ٹیم آگے بڑھ جائے گی، جیت جائے گی، اور ہمارے علم میں بھی 6 باتوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو ٹیم اے سے کون آئے گا مقابلے کے لیے؟
آپ آ جائیں. اور ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ ٹیم بی سے آپ کو لے لیتے ہیں. آپ آ جائیے, وہاں آ جائیے, آپ بھی وہاں پر آ جائیے. اور یہ بات یاد رکھیں, آپ نے ہیلپ نہیں کرنی ان کی, ٹھیک ہے؟ آپ نے بھی ہیلپ نہیں کرنی ہے. اچھی بات نہیں ہوتی, یہ ہیلپ نہیں ہے, یہ تو دھوکہ ہوتا ہے. شروع کریں مقابلہ. پہلا سوال, وہ کون سی صورت ہے جس کے نازل ہونے کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے؟ جواب ڈھونڈنا ہے سننے کے ساتھ ساتھ. وہ کون سی صورت ہے جس کے نازل ہونے کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے؟ کیا بات ہے پیارے بچوں, انتظار, دل تھام کے رکھیے, ابھی آپ کو اس صورت کا نام بھی پتہ چلے گا. لیکن پہلے دیکھتے ہیں یہ سوال کا جواب صحیح تلاش کر لیتے ہیں یا نہیں. ٹیم بی نے تو جواب تلاش کر لیا ہے, ابھی صحیح ہے یا نہیں یہ بہتر جانتے ہیں. میں بھی جانتا ہوں بہتر, میرے پاس ہے. آپ کو مل گیا جواب. ٹیم اے کس بات کی کنفیوژن ہے؟ مائک دے دیں, مائک دیجیے گا, یہ لیجیے, یہ سیدھے ہاتھ سے بتائیے کیا کنفیوژن ہو رہی ہے؟ کنفیوژن ہو رہی ہے کوئی؟ جی. کیا ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں چل رہا کون سی ہے؟ جی. بس جو ہے وہ لگا دیں, جس کی طرف آپ کا زیادہ ذہن جائے وہ آپ لگا دیں. اسی کی طرف ہے, چلے میں لگا دیں. یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ نے کسی کی چیٹنگ نہیں کی, ٹیم بی کو نہیں دیکھا, ہو سکتا ان کا بھی غلط ہو سکتا ہے آپ نے صحیح لگایا. اچھا, دوسرا سوال, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ آیت سورہ رحمان میں کتنی بار آئی ہے؟ یہ سوال تو آسان تھا کہ کس صورت میں ہے, یہ تو پتہ ہے سورہ رحمان میں ہے, لیکن سورہ رحمان میں کتنی بار آئی ہے؟ معلوماتی سوال ہے یہ, کتنی بار. ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے جواب تلاش کر لیا ہے. سوال نمبر 3, محمد الرسول اللہ, یہ آیت کا حصہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ محمد الرسول اللہ, یہ جو آیت کا حصہ ہے قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ آپشن دے دیتا ہوں. آپشن یہ ہے 26ویں پارے میں یا 27ویں پارے میں. 26واں کون سا نمبر ہوتا ہے؟ 26. اور 27؟ 7. ابھی بھی تلاش جاری ہے, تھوڑا سا مشکل ہو گیا یہ والا سوال, لیکن میں نے آپشن دے دیا, اب تو مشکل ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹیم اے کو مل گیا ہے بھائی, اب یہ کیا ہے صحیح وہ میں آخر میں بتاؤں گا. ٹیم بی نہیں مل رہا. اگلا سوال ہے سوال نمبر 4, خاتم النبیین, یہ الفاظ قرآن پاک کے کس پارے میں آئے ہیں؟ خاتم النبیین قرآن پاک کے کس پارے میں آئے ہیں؟ اس کا آپشن دینے کی ضرورت تو نہیں ہے, دے دوں؟ یہ دے دیتا ہوں. 22ویں پارے میں یا 21ویں پارے میں؟ آپشن لے رہے ہیں بھائی اس بار, ہیں سائن؟ آپشن لے رہے ہیں, لیکن یہ اچھی بات ہے, آپ آپشن لے لیں لیکن غلطی نہیں کریں. دونوں نے جواب تلاش کر لیا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. سوال نمبر 5, قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ کتنی کام کی بات ہے, کتنی معلوماتی بات ہے. قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کا زیادہ نام آیا ہے؟ اچھا, آپ نام بتا رہے ہیں, زیادہ آواز سے نہیں بتائیے گا, بلکہ بتائیں نہیں. آخری سوال ہے سوال نمبر 6, سورہ الم نشرح کون سے پارے میں ہے؟ یہ تو بہت آسان ہو گیا ہے, آپشن نہیں دوں گا. یہ مانگیں گے بھی تو پھر بھی آپشن نہیں ملنا چاہیے. ٹیم بی نے لگا لیا ہے اور ٹیم اے نے بھی سوال کا جواب, آپ ادھر آ جائیں. ٹیم اے کو بھی ماشاءاللہ سارے سوالات کے جوابات ہو گئے. سوال نمبر 1 کا جواب ہے سورہ انعام, لیکن انہوں نے یہاں پہ لگایا ہے سورہ مائدہ. جواب صحیح غلط؟ غلط ہو گیا ہے. سوال نمبر 2 کا جواب ہے 31 بار, ٹھیک ہے, 31 ٹائم. اور سوال نمبر 3 کا جواب ہے 26ویں پارے میں, یہ بھی ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 کا جواب 22ویں پارے میں, یہ بھی صحیح جواب ڈھونڈا ہے. سوال نمبر 4 ہو گیا نا, یہ 4 ہے. اب یہ سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام, یعنی سب سے زیادہ قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا بھائی, سوال نمبر 6 کا جواب ہے 30ویں پارے میں, اور یہی جواب ہے ماشاءاللہ. تو ٹیم اے نے 6 سوالوں میں سے کتنے کے جواب درست دے دیے ہیں؟ 5 سوالوں کے جواب درست دے دیے, لیکن ایک غلط ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں ان سے کتنی غلطی ہوئی ہے, ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی. سوال نمبر 1 کا جواب سورہ انعام, جواب درست. 2 کا جواب 31, 31 جواب غلط. سوال نمبر 3 کا جواب 26واں پارہ, یہ بھی ٹھیک.
4 کا جواب 22ویں پارے میں ٹھیک ہے، 5 کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے، اور 6 کا جواب ہے 30ویں پارے میں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو کتنے سوالات کے جوابات درست ہو گئے؟ 5۔ ایک غلطی ہو گئی، آپ سے بھی ایک غلطی ہو گئی، ان سے بھی ایک غلطی ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس بار دونوں سے ایک غلطی ہو گئی۔ لیکن میں نے آپشن بھی دیے، لیکن اس بار کے سوالات تھوڑے مشکل تھے۔ آپ دونوں تشریف رکھیں، ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں جیت گئی ہیں۔ دونوں ٹیموں نے صرف ایک ہی غلطی کی ہے اور باقی 5 سوالوں کے درست جوابات دیے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اسی طریقے سے جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، آپ نے یہ جو مقابلہ دیکھا ہے، اس مقابلے میں آپ کے سامنے 6 باتیں آئی ہوں گی، اور ان 6 باتوں میں کتنے زبردست سوالات تھے، مجھے تو مزہ آیا ہے۔ آپ کو یہ مزہ آیا ہوگا۔ آپ ایسے پروگرام توجہ سے دیکھیں، لیکن خود نہیں دیکھا کریں آپ۔ ہاں، پھر آپ کہیں گے پھر کون دیکھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ تو دیکھیں، لیکن اوروں کو بھی دعوت دیں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں، وہ بھی دیکھیں، ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور جب ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل عمل کا جذبہ بڑھے گا۔ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے یہیں پر، ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل